میں سائیکل پر امرود بیچا کرتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن سڑک کنارے مجھے ایک بوڑھا شخص ملا جس کی حالت بہت گندی تھی۔ بولا، میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے اسے امرود کھانے کے لیے دیے اور سوچا اسے گھر لے جا کر نہلا کر اپنے ابا کے کپڑے دے دیتا ہوں۔ آخر کار میں اسے اپنے گھر لے آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جیسے ہی میری والدہ نے اسے دیکھا وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں۔ آج پھر میں نے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا، فٹ پاتھ پر بیٹھا، ننگے پاؤں، میلے کچیلے کپڑے پہنے۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، ہاتھ میں سوکھی روٹی پکڑی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک پلاسٹک کی بوتل میں پانی تھا۔ ایک نوالا منہ میں ڈالتا، آنسو صاف کرتا، پھر منہ میں پانی کا گھونٹ بھر کے روٹی کو چباتا۔ بہرحال میں روزانہ صبح صبح اپنی سائیکل پر منڈی جاتا تھا اور وہاں سے امرود کی ٹوکری اٹھا کر لے کر آتا تھا اور دن بھر گلی گلی جا کر امرود بیچتا تھا اور رات تک تینوں ٹوکرے امرود کے بیچ کر ہی گھر آتا۔ میری والدہ کو ٹی بی کا مرض تھا، اس لیے دوائیاں بہت مہنگی آتی تھیں اور میرے آدھے پیسے اماں کی دوائیوں پر ہی چلے جاتے تھے۔ میں ایک اچھے مہنگے ڈاکٹر کو اپنی والدہ کا چیک اپ کروا رہا تھا اور ان کی دوائیاں بھی بہت مہنگی تھیں۔ ساتھ میں ڈاکٹر کہتا تھا کہ اچھی خوراک کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اماں کے کمرے کی صفائی روزانہ میں خود کرتا تھا، روزانہ چادر بدلتا تاکہ جراثیم ان کے قریب نہ آئیں۔ جھاڑو پوچھا سب کچھ میں کرتا تھا۔ کھانا میں بازار سے اپنے لیے لاتا تھا، البتہ ماں کے لیے صبح پکا کے جاتا تھا اور رات کو آ کر ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتا اور انہیں زبردستی پلاتا۔ وہ کہتی کہ اتنا سکھ تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں باپ کو نہیں دیتی جتنا تم دے رہے ہو۔ دن بھر تمہارا گلا خشک ہو جاتا ہے، گلی گلی دھوپ گرمی میں امرود بیچتے ہو اور رات کو آ کر میری خدمت گزاری میں لگ جاتے ہو۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے بھی تو سارا بچپن مجھ پر وار دیا، لوگوں کے کپڑے بھی سیتی رہیں، کھانستی بھی رہیں، اور مجھے بھی تو آپ نے پالا ہے۔ میں نے اگر آپ کی تھوڑی سی خدمت کر لی تو کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہوں، میرا فرض ہے۔ میرا بس چلے تو میں بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو آپ کو دکھاؤں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگیں۔ میں نے پیالے میں ان کو یخنی دی اور وہ تھوڑی تھوڑی پینے لگیں۔ کافی حد تک میری والدہ کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگیں، میری بیماری کی وجہ سے میرے بچے کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے۔ پہلے تو تم 2 ٹوکرے بیچتے تھے، ہاں ماں بیٹے کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن میری دوائیوں کی وجہ سے کبھی 3 لاتے ہو، کبھی 4، اور ایک ہی دن میں بیچ کر تمہیں آنے ہوتے ہیں۔ آتے ہوئے میرے لیے پھل بھی لے آتے ہو، گوشت لے کر آتے ہو۔ اپنا منہ دیکھا ہے تم نے، کتنا سوکھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ میری ماں کو بس میری فکر لگی رہتی تھی۔ میں نے کہا، اماں، آپ کھاتی ہیں نا، آپ ہنستی ہیں، تو مجھے بس لگتا ہے کہ میری ساری تھکن دور ہو گئی اور میں کھا کر آیا ہوں۔ آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں، فریج میں دودھ پڑا ہے۔ میں نے ایک گلاس سنبھال لیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں پیا؟ اب تو ڈاکٹر نے دودھ پینے کی اجازت دے دی ہے۔ کہنے لگی، پی لیا تھا میں نے۔ دیکھ میرے بچے، تو بھی اپنی صحت کا خیال رکھ، رات کو دودھ پی کے سونا، ایسے نہ سو جانا۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا لیکن جنت کی طرح تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا اور وہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ میری عمر 20 سال تھی، پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن جیسے والدہ بیمار ہوئی تھیں میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ البتہ 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن پھر ساری جمع پونجی میں نے اکٹھی کر کے ایک سائیکل خرید لیا۔ میرا ایک دوست تھا جو پھل بیچتا تھا، اسی نے مجھے بتایا کہ سبزی منڈی اور پھل کی منڈی میں پھل بہت سستا ملتا ہے، اگر تم وہاں سے لے آؤ۔ تھوڑی مشقت کا کام تو ہے، لیکن یہاں گلیوں میں ڈبل قیمت سے بھی زیادہ بکے گا۔ میں یہ سن کر بڑا خوش ہوا، حالانکہ میرے گھر سے منڈی کافی دور تھی۔ 1 گھنٹہ مجھے سائیکل چلانا پڑتا تھا اور وہ بھی مسلسل۔ میری ٹانگیں اور میرے پاؤں شل ہو جاتے تھے۔
جب سائیکل سے نیچے اترتا تھا تو لگتا تھا کہ پاؤں اپنے نہیں رہے، یوں لگتا تھا کہ گر جاؤں گا۔ شروع میں تو ٹانگیں اتنی اکڑتی تھیں کہ رات بھر نیند نہیں آتی تھی، لیکن پھر کچھ عادت سی ہو گئی۔ میں امرود لے کر آتا کیونکہ کم قیمت پر یہیں سے پھل مجھے ملتا تھا اور زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ پیچھے سٹینڈ پر 3-4 ٹوکرے امرود کے رکھ لیتا اور پھر بیچنے لگتا۔ اماں کی سلائی میں نے چھڑوا دی تھی، حالانکہ وہ کہتی تھی کچھ نہیں ہوتا، 2-4 جوڑے سی لوں گی تو کیا فرق پڑے گا، تیرا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں اماں، اب میرا کام ہے، مجھے کرنے دیں۔ ساری زندگی آپ نے میری خاطر ہی تو سب کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے۔ میں نے مشین ہی بیچ ڈالی، نہ مشین ہوگی نہ اماں سلائی کرے گی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی اپنی ماں کو ہی اپنے پاس دیکھا تھا۔ کئی بار پوچھا کہ اماں میرا ابا کہاں ہے، تو کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے ابا نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ پھر میں بھی نہیں پوچھتا تھا، کیونکہ ابا کا ذکر جب بھی ہوتا میری ماں رونے لگ جاتی تھی اور ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ماں کی آغوش میں ہی میں نے پرورش پائی تھی۔ کئی بار دیکھا تھا پھٹی ہوئی رضائی کو سلائی کر کے میری ماں میرے اوپر دے دیتی تھی، مجھے لپیٹ دیتی تھی تاکہ کہیں سے ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور خود کبھی یوں ہی لیٹ جاتی، کبھی پرانی گھسی پھٹی دری اپنے اوپر لے لیتی۔ مجھے نیا سویٹر پہناتی اور خود ایسا سویٹر پہنتی کہ جو سردی کو روک بھی نہ سکتا۔ میں اماں سے کہتا کہ اماں مجھے اس بار کپڑے نہ بنا کے دو، میرے پاس کپڑے ہیں، اپنے تو کپڑے بناؤ، اتنے کپڑے سیتی ہو، اپنے بھی سی لو۔ کہتی تو چپ کر، میں ایمانداری سے کام کرتی ہوں، جو کپڑے کاٹتی ہوں جو بچ جاتے ہیں جس کا ہوتا ہے اسے دے دیتی ہوں، میں بھلا کیوں رکھوں، اور تو میری جان ہے نا، بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے، پرانے کپڑے پہنے گا تو تیرے دوست مذاق اڑائیں گے، اور میرا کیا ہے، میں تو گھر پر ہی ہوتی ہوں، میرے پھٹے کپڑے کوئی نہیں دیکھتا، میں سلائی کر کے وہی پہن لیتی ہوں، میرا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانسنے لگتیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب رات کو میں سو رہا ہوتا اور اماں اسی کمرے میں سلائی مشین ہاتھ سے چلا رہی ہوتی، بیچ میں کبھی اپنا کندھا پکڑتی تو کبھی اپنی کمر کو اپنے ہاتھ سے مکے سے مار مار کر کمر سیدھی کرنے کی کوشش کرتی اور پھر سلائی میں جھک جاتی۔ میں اماں کے پاس اٹھ کر آ جاتا، اماں بس بھی کرو نا، لیٹ جاؤ، کب سے کپڑے سی رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ روبینہ ہے نا، اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہے، کہہ رہی تھی کہ صبح تک کپڑے سلائی کر دو، ایک رات کی تو بات ہے، تو سو جا میرا چاند، ابھی تک جاگ کیوں رہا ہے، سویرے سویرے تجھے اسکول جانا ہوتا ہے۔ میں اماں کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ صبح آنکھ کھلتی تب بھی اماں سلائی مشین پر بیٹھی ہوتی، کہتی تیرے کپڑے استری کر دیے ہیں، اور ہاں دودھ کا گلاس فریج میں پڑا ہے، پی کے جانا، خبردار جو تو بھوکا گیا تو، اور ہاں 2 کھجوریں بھی میں نے سنبھال کر رکھی تھیں، نہار منہ کھجوریں کھایا کر، طاقت ہوتی ہے۔ پھر اماں کو بادام بھی یاد آ جاتے، اپنے لیے کچھ نہیں لیتی تھیں، میرے لیے سب کچھ لے کر رکھتی تھیں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کا سہارا نہ بنتا، لیکن میری ماں کو میری بڑی فکر رہتی تھی، کہتی تھیں میں ذرا تھوڑی سی بھلی چنگی ہو جاؤں تو روٹی تجھے اپنے ہاتھ کی پکا کے دوں گی، پتہ نہیں کہاں کی موٹی موٹی بازار کی روٹیاں کھاتا ہے، یہ نہ ہو تجھے پیٹ میں مسئلہ ہو جائے، بچپن میں بھی ہو گیا تھا۔ میری ماں سمجھتی تھی شاید ابھی بھی میں چھوٹا ہوں، بازار کی چیز کھاؤں گا تو پیٹ میں لڑ جائے گی۔ میں کہتا نہیں اماں مجھے کچھ نہیں ہوتا، خبردار جو آپ نے آگ بھی جلائی تو چولہا بند رہنے دیں۔ پچھلے 15 دن سے میں جب بھی منڈی سے گھر کی طرف آتا تو بیچ راستے میں مجھے وہ شخص نظر آتا، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا، بے بسی سے آنسو بہاتا ہوا۔ اگر کوئی اس کے پاس پیسے پھینک جاتا تو کہتا کہ نہیں نہیں میں غریب نہیں ہوں۔ ارے میرے بیٹے اچھا کماتے ہیں، ساری زندگی میں نے محنت سے کما کر کھایا، بھکاری نہیں ہوں، ہاں اللہ کے نام پر روٹی دینی ہے تو دے دو، مجھ پر صدقہ خیرات نہیں لگتی، اللہ کے نام پر تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، اللہ کے نام پر دے سکتے ہو تو دے دو۔ ایک بار میں نے اس شخص کو باسی ٹکڑے والے کے پاس دیکھا
जेब से 10 रुपए निकाल के कहने लगा, इसमें से जो ताज़ी या नरम रोटी है मुझे दे दो, जो पानी में भिगोकर खाई जा सके। बासी टुकड़े वालों ने गहरी सांस ली। कुछ नरम रोटियां देकर पैसे इससे पकड़े नहीं। कहने लगा, बाबा जी ये भी जेब में रख लो, खैर है, बस दुआ कर देना मेरे लिए। ये कहकर वो चला गया। पता नहीं, मुझे बड़ा तरस आया था। मैंने शॉपर में 6-7 अमरूद डाले, साथ में मिसाला भी डाला, और जैसे ही वो शख्स फुटपाथ पर बैठा मैंने वो शॉपर इसको दे दिया। वो मुझे देखने लगा, कहने लगा, सदका खैरात नहीं लेता मैं। अरे मेरे बेटे हैं, बड़े घर में रहते हैं। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, अल्लाह के नाम पर दिया है। अल्लाह के नाम पर तो कोई भी खा सकता है। फिर मुझे मुस्कुराकर देखा। जीते रहो, खुश रहो। मुझे लगा शायद इस बुजुर्ग का दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। अगर बेटे अच्छे घरों में रहते होते तो वो यूं लवारसों की तरह सड़क पर ना बैठा होता। शायद बेचारे का दिवालिया निकल गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। एक बार दिल में ख्याल आया कि क्यों ना पूछ लूं कि इसके बेटों का नाम क्या है, रहते कहाँ हैं। हो सकता है रास्ता भटक गया हो। मैंने एक बार इनसे कहा कि आप अपने बच्चों का नाम और अपने घर का पता बताएं, तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। शायद आप रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि बड़ी उम्र में अक्सर इंसान रास्ते भूल जाता है। कहने लगे, नहीं नहीं, इनकी इज्जत में हर्फ आ जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे बदनाम हो जाएं। अरे बड़े नामवर हैं, बड़ी इज्जत है इनकी। मैं इनके लिए बाइस शर्मिंदगी हो गया हूँ बेटा, इसलिए निकाल बाहर किया मुझे। ये कहते हुए अपने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने सामने बने तंदूर से रोटी खरीदी, सालन खरीदा और इस बुजुर्ग को पकड़ा दिया। मैंने कहा, आप ये खा लें। सूखी रोटी कैसे आपके हलक से गुजरती है? वो कहने लगे, अब तो आदत हो गई है, रहने दो बेटा, तुम आज दोगे, कल कौन खिलाएगा? अगर मुंह को सालन का जायका लग गया तो सूखी रोटी भी बुरी लगेगी, हलक से उतरने में मुश्किल हो जाती है। तुम नहीं समझोगे बेटा। मैंने तरह तरह के खाने खाए हैं, इसलिए जब इनके बाद सूखी रोटी पर किस्मत ने लाकर खड़ा किया तो पहली बार मैं फूट फूट के रो पड़ा था। बहुत रोया था, क्योंकि सूखी रोटी हलक से उतारनी मुश्किल हो गई। अरे सालों में बड़ी मुश्किल से आदत हुई है, मेरी आदत को ख़राब ना करो। मैंने कहा, बच्चों ने आपको क्यों निकाल दिया? कहने लगे कि मैं अब इनके मयार का नहीं रहा, सादा हूं ना। फिर बुढ़ापा कमबख्त खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, गुस्सा बहुत आता है, इसलिए बहुओं को, पोते पोतियों को, बेटों को सुना देता हूँ और वो भड़क उठते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने बचपन में अपने बेटों से थप्पड़ तक खाए हैं। छोटे थे, गुस्सा आता था तो मुझे थप्पड़ मार देते थे। मैं कहता था, कोई बात नहीं, मेरे ही बच्चे हैं ना समझ हैं। मैंने इनके थप्पड़ खा लिए, लेकिन अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, मुझे वैसा ही गुस्सा आता है। अगर बच्चों को एक हाथ लगा दूं तो आगे से 10 हाथ दिखाते हैं। बच्चों ने बहुत मार पीट के निकाला है, अभी तक मेरी कमर में दर्द है। छोटे बेटे ने तो कमर पर डंडा मारा। ए बुड्ढा, निकल यहाँ से, तूने हमारी जिंदगियों को अजीरन बना के रख दिया। बस पिछले 6 महीने से सड़कों की खाक छान रहा हूँ। बस इस फुटपाथ को ही अपना घर समझ लिया। जिसका दिल चाहता है रोटी दे जाता है। ज़्यादातर मैं सूखी रोटी ही खाता हूँ, लेकिन इस उम्र में भी थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता हूँ ताकि बासी रोटी खा सकूँ। अभी भी मेरी जेब में पूरे 500 का नोट है। मुझे इस शख्स की बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, बाबा जी, अगर 500 हैं तो ताज़ी रोटी क्यों नहीं खा लेते? जब कमा रहे हो तो रोटी तो ताज़ी खाओ। कहने लगा, नहीं बेटा, सूखी रोटी की आदत है, छोड़ना नहीं चाहता। आज थोड़ी बहुत हिम्मत है, हो सकता है कल ये भी ना रहे। बुढ़ापा है ना, कमबख्त इंसान को कमज़ोर कर देता है। फिर दोबारा से सूखी रोटी की आदत डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पता है, अपनी जवानी में सबसे पहले मैंने ही अपने घर में एक एसी लगवाया था और तब से एसी में ही सोता था। लेकिन कमबख्त, जब से घर से बेघर हुआ हूँ और बच्चों ने अपना रूप दिखाया है, पंखे की हवा भी तंग करती थी, या सो नहीं पाता था, रोता था। और अब फुटपाथ पर बड़े सुकून की नींद आ जाती है।
چاہے دھوپ ہو یا سردی جسم کو محسوس نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے بندے کا خود کو تکلیف میں رکھنا جس نے عیاشیاں کی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس بزرگ کی باتیں سن کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ساری عمر جو ماں باپ اولاد کو دنیا کی سرد گرم سے بچاتے ہیں، بڑے ہو کے وہ اولاد اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر کیسے نکال دیتی ہے؟ اپنی ماں باپ پر ترس کیوں نہیں کھاتی؟ اماں بھی پہلے بہت چڑچڑی ہو گئی تھی جب اماں کو یہ پتا چلا کہ اماں کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ کہتی تھی میرا کچھ نہیں بنے گا۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا تو مجھے ڈانٹتی تھیں، تھپڑ بھی مار دیتی تھیں کہ نہیں کروانا مجھے علاج، مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ میں اماں کا تھپڑ بھی کھا لیتا تھا لیکن پھر بھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ دوائی نہیں کھاتی تھی، منہ سے تھوک دیتی تھیں، کہتی تھیں تو پیسے ضائع کر دے گا، اپنے آپ کو برباد کر لے گا، نہیں کھانی مجھے دوائی۔ ارے میرا وقت آ گیا ہے، جتنے سانس لکھے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ میں اماں کی ڈانٹ پھٹکار سن کر بھی باز نہیں آتا تھا۔ ان کے منہ میں گولی ڈالتا اور پانی کا گلاس میں منہ کو لگا دیتا، زبردستی دوائی کھلاتا، اپنے سامنے انہیں کھانا کھلاتا۔ وہ منع کرتی تب بھی نہیں مانتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی خدمت سے باز نہیں آؤں گا تو پھر وہ چپ ہو گئیں۔ جیسے جیسے طبیعت بہتر ہونے لگی اماں کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب کبھی بھی جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈانٹ دیتی ہیں، میرے سر پر کبھی تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں، پھر جب دیکھنا کہ میں چپ بیٹھا ہوں تو سینے سے لگا لینا۔ ماں باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں تو بچوں سے زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ جیسے نخرے انہوں نے اپنے بچوں کی ساری زندگی اٹھائے ہیں اب وہ بچے اپنے ماں باپ کے نخرے اٹھائیں، لیکن اس عمر میں بچے ماں باپ کے نخرے اٹھانے کی بجائے انہیں دھتکار دیتے ہیں، بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ مجھے ان بابا جی پر بڑا ترس آیا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں بابا جی، آپ میرے گھر چلیں، مجھے آپ کی 2 وقت کی روٹی چبھے گی نہیں۔ وہ کہنے لگے میں کیوں تمہارے گھر جانے لگا؟ ارے میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے بچے بھی ہیں۔ شاید اپنے بچوں کا غم ان سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا، وہ ذہنی طور پر کچھ باولے ہو گئے تھے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، میلے کچیلے کپڑے تھے، بالوں سے لگ رہا تھا کئی دن سے نہائے بھی نہیں ہیں وہ۔ کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا تمہارے گھر، یہ پکڑو اپنے امرود اور اپنی تندور کی روٹی، میں نے سگی اولاد کا روپ دیکھ لیا ہے۔ دھکا دینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ان کا باپ ہوں، تم تو ویسے بھی غیر لڑکے ہو، ہمدردی میں لے جاؤ گے، بعد میں تمہیں بوجھ لگنے لگوں گا، کیونکہ میرا اپنے غصے پر اختیار نہیں ہے، غصہ آتا ہے تو کچھ بھی بول جاتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری اماں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، میں ان کے تھپڑ کھا لیتا ہوں، آپ کا بھی کھا لوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں، باخدا آپ کے بچوں کی طرح آپ کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، مہمانوں کے لیے ہے، آپ اس میں رہ لینا۔ ہمارے گھر ویسے بھی کوئی مہمان نہیں آتا، بڑی مشکل سے میں نے انہیں منایا تھا۔ سائیکل کے پیچھے میں نے بٹھا دیا، امرود کا بس ایک ہی ٹوکرا بچا گیا تھا، سوچا کہ کل بیچ لوں گا۔ میں اس بزرگ کو گھر لے آیا، اماں اس وقت سو رہی تھیں۔ میں نے اس بزرگ کو اپنے ابا کا جوڑا دیا جو میری ماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے، پتہ نہیں ابا کے کپڑے پھینکے کیوں نہیں تھے اس نے، کسی کو دیتی کیوں نہیں تھیں۔ کئی بار پوچھ چکا تھا لیکن کبھی اماں نے جواب بھی نہیں دیا، کہتی تھیں پڑے رہنے دو الماری میں، تمہیں کیا کہتے ہیں، میری الماری میں پڑے ہیں نا۔ میں نے ابا کا جوڑا دیا، وہ واش روم چلے گئے، منہ ہاتھ دھو کر آئے تو کافی اچھے لگ رہے تھے، کافی تر و تازہ لگ رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں کھانا بھی بنا کر دیا، میرے ہاتھ کی روٹی کھا کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے بڑے خوش نصیب ہیں تمہارے ماں باپ جو ایسی نیک اولاد پائی ہے۔ میں نے کہا باپ کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ افسوس کرنے لگے۔ میں نے کہا ہاں، میری ماں بہت اچھی ہیں، میری ماں نے اپنی ساری جوانی مجھ پر وار دی۔ کہنے لگا بڑی خوش قسمت ہیں تمہاری ماں، ورنہ جوانی تو میں نے بھی اپنے بچوں پر مار دی، لیکن انہوں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا اب دل برا نہ کریں۔ پھر کہنے لگے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، کئی روز سے نماز نہیں پڑھی، کیا جائے نماز مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے انہیں جائے نماز دی،
انہوں نے نماز پڑھی، تب تک اماں نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً سے اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کہنے لگیں، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا باولے ہو گئے ہو؟ کیونکہ گھر میں اور اماں کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہیں لگا شاید میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوں۔ میں نے کہا، نہیں اماں، ایک بزرگ تھے، ان کی اولاد نے دھکے مار کر نکال دیا تھا، انہیں اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ بیچارے 2 وقت کی روٹی ہی تو کھاتے ہیں، پتہ نہیں بچوں کو ماں باپ کی 2 وقت کی روٹی کیوں بری لگنے لگتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، چلو اچھا کیا۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں، عین اسی وقت وہ بزرگ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ میری والدہ تو انہیں دیکھ کر پتھر کی ہوئی تھیں، اور وہ بزرگ بھی میری والدہ کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کے حیران تھا۔ اچانک سے میری ماں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس شخص کے ساتھ لپٹ کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ میری ماں کا سر سہلانے لگا، کہنے لگے، تمہاری شاید بد دعا لگ گئی، مجھے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اس لیے آج قسمت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، شاید قسمت میں لکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر حیران تھا۔ پھر میری والدہ نے بتایا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ میری ماں اس کی دوسری بیوی تھی، جو کہ اتفاق کی طور پر بنی تھیں۔ وہ میری والدہ کی شادی پر شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے، کیونکہ میری والدہ کے بھائی ان کے دوست تھے، لیکن بارات نہیں آئی۔ جہیز کا مطالبہ کیا تھا جو میرے نانا نے پورا نہیں کیا، وہ کر نہیں پایا، بارات نہیں آئی، تو پھر مجبوراً میرے باپ کو میری ماں سے نکاح کرنا پڑا۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن 1 مہینہ ہی میری والدہ کے ساتھ گزارا تھا کہ پہلی بیوی نے تماشا لگا دیا، اس لیے میرے والد کو واپس جانا پڑا۔ ایسا گیا کہ واپس نہیں لوٹا، کبھی خبر نہیں لی۔ میری ماں میرے باپ کے انتظار میں ہی ساری زندگی گزار چکی تھی، اور اب وہ وقت کی ستم ظریفی تھی کہ میرا باپ پھر ہمارے گھر میں آ چکا تھا، اور جس حال میں آیا تھا میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، تم سے شادی کی تھی تو نبھانی بھی چاہیے تھی۔ آج دیکھو، میرا ہی بیٹا میرے لیے اجنبی تھا، لیکن تم نے میرے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میرا جی تو بہت چاہا کہ 100 شکوے شکایتیں کروں، لیکن میری ماں نے منع کر دیا۔ کہنے لگیں، پہلے ہی وہ شخص لوٹ کر آیا ہے، تم بھی اس کی اولاد جیسا سلوک کرو گے تو کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور ان میں؟ کچھ مت کہو، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اب میں اپنے ماں باپ دونوں کی خدمت کرتا ہوں۔ شادی بھی ایسی لڑکی سے کی جو بے سہارا تھی، میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ صبر کر لو، صبر کرنا مشکل ہے، لیکن جو کر گزرے دنیا اور آخرت میں انعام بھی پا لیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟